مسجد نبوی مدینہ منورہ کا قبول شدہ قبلہ دنیا کے ہر نمازی کے لیے ایک روحانی منظر ہے۔ اس مسجد کی شان اور حسن اس کے داخلی اور خارجی راستوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ داخلی راستہ یعنی مسجد کے اندر جانے کا راستہ پہلی نظر میں آپ کو سکون اور عبادت کا احساس دیتا ہے۔ ہر قدم پر زمین کی صفائی اور چاندنی کی چمک آپ کو روحانی سکون کا پیغام دیتی ہے۔ نمازوں کی لائنیں، لوگوں کا ہوشیاری اور احترام اور لوگوں کا اخلاق مسجد کے اندر ایک دلکش منظر پیدا کرتے ہیں۔ نمازوں کی آواز اور دلوں کی خاموشی مسجد نبوی کی روحانیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ خارجی راستے یعنی مسجد سے نکلنے کا راستہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ راستہ آپ کو مسجد کے اندر سے باہر لے جاتا ہے، لیکن روحانی تسکین کا احساس ساتھ لے جاتا ہے۔ جہاں سے آپ داخل ہوئے وہیں سے آپ روحانی طاقت اور عبادت کا سہارا لے کر باہر نکلتے ہیں۔ ہر راستہ چاہے داخلی ہو یا خارجی مسجد کے نقشوں اور آرکیٹیکچر کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ گلدستہ مینار، چاندنی اور مرمر کے نقش اور سفید رنگوں کی چمک ہر نظر کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نمازوں کی صف، ہر نمازی کا احترام۔ خارجی راستہ لوگوں کو واپس دنیا کی طرف لے جاتا ہے، لیکن مسجد کا حسن اور عبادت کا پیغام ساتھ لے جاتا ہے۔ ہر شخص کے چہرے پر سکون اور خوشی کی لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ مسجد کے اندر کی روشنی، چاندنی کے نقش اور مینار کا حسن سب کچھ اتنا دلکش ہے کہ آپ ہر لمحہ دیکھتے رہنا چاہیں گے۔ نمازوں کی قرات، لوگوں کا احترام اور خاموشی مسجد کی روحانی شان کو اور بڑھاتا ہے۔ مسجد کے داخلی اور خارجی راستوں سے گزرتے ہوئے آپ کو ہر جگہ صفائی، خوبصورتی اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ نمازوں کی صف اور لوگوں کا اخلاق ایک ایسا منظر پیدا کرتا ہے جو دل کو سکون اور روح کو تسکین دیتا ہے۔ مسجد کے اندر ہر نظر، ہر راستہ اور ہر مصلی کی حساسیت مسجد نبوی کی شان کو دکھاتی ہے۔ چاندنی اور مرمر کے نقش، مینار اور گنبد کا حسن سب کچھ آپ کے دل کو مسجد کے حسن سے بھر دیتا ہے۔ ہر داخلی اور خارجی راستہ مسجد کے آرکیٹیکچر اور نقشوں کو بڑھاتا ہے اور نمازوں کے حسن کو ابھارتا ہے۔ مسجد کے اندر کی خاموشی اور لوگوں کی مسکراہٹ روحانی تصویر کو مزید گہرائی دیتی ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ہر نمازی کا دل صرف عبادت اور تسکین سے بھر جاتا ہے۔